عمران خان کی گرفتاری کے لیے پولیس آپریشن روکنے کے حکم میں کل تک توسیع۔ لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو اتوار کے روز مینار پاکستان پر جلسے سے بھی روک دیا۔ جج نے کہا کہ اگر جلسہ کیا گیا تو میں حکم نامہ جاری کر دوں گا۔ آئی جی پنجاب اور چیف سیکریٹری کے ساتھ بیٹھیں اور میکینزم بنائیں، آپ لوگ سسٹم کو چلنے دیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ نے پی ٹی آئی کے وکیل سے مخاطب ہو کر کہا، کبھی آپ لاہور ہائی کورٹ آتے ہیں، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں کہ جانا کہاں ہے۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے کہا کہ آج آپ اکٹھے بیٹھ کر اس کا حل نکالیں، بحیثیت قوم ہماری بڑی بے عزتی ہو رہی ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت کل 11 بجے تک ملتوی کر دی۔ عمران خان اب بھی سرنڈر کر دیں تو آئی جی کو گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت میں عدالت کے ریمارکس۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے جج ظفر اقبال نے کہا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ اب تک عدالتی طریقہ کار سے سیشن عدالت کو نہیں ملا۔ مسئلہ 1 سیکنڈ میں حل ہو سکتا ہے۔ عمران خان کہاں ہیں؟ عمران خان ذاتی حیثیت میں عدالت میں کہاں پیش ہوئے ہیں؟ انڈر ٹیکنگ کا کانسیپٹ کہاں پر ہے؟ قانون کے مطابق عمران خان نے پولیس کو اسسٹ کرنا ہے، رجسٹ نہیں کرنا۔ عمران خان نے رجسٹ کر کے سین بنایا۔ جج نے ریمارکس دیے کہ دنیا کا سب سے مہنگا وارنٹ عمران خان کا بن گیا ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت میں وقفہ کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو بھی طلب کر لیا۔ حکومت نے عوام پر ایک اور بوجھ ڈال دیا، پیٹرول اور ڈیزل پھر مہنگا۔ وفاقی وزارت خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ نئی قیمت 272 روپے فی لیٹر ہوگی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 13 روپے اضافے کے بعد 293 روپے فی لیٹر ہوگی، جبکہ مٹی کا تیل 2 روپے 56 پیسے مہنگا ہو کر 190 روپے 29 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ قیمتوں کا اطلاق آئندہ 15 روز کے لیے ہوگا۔ سپریم کورٹ نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی نااہلی کے لیے دائر درخواست خارج کر دی۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ درخواست شہری ظہور مہدی کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ درخواست گزار نے صدر عارف الوی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کی صدا کر رکھی تھی۔ ظہور مہدی کے مطابق میرے صدر کا الیکشن لڑنے کے کاغذات کو تائید کنندہ تجویز کنندہ نہ ہونے پر خارج کیا گیا۔ اہلیت نہ رکھنے والے کو صدر بنانے کی وجہ سے ملک اس وقت بحران کا شکار ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں، یہ آپ کا مقدمہ نہیں ہے۔ لاہور میں زمان پاک کے باہر پی ٹی آئی کارکنوں کی ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ، دہشت گردی سمیت سنگین دفعات کے تحت 3 مقدمات درج۔ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے، جلاؤ گھیراؤ کرنے کی دفعات شامل۔ ٹریفک سیکٹر، سرکاری موٹر سائیکلوں اور ریکارڈ کو جلانے پر سیکٹر انچارج کی مدیریت میں مقدمہ درج ہوا۔ دوسرا مقدمہ ایلیٹ فورس کی گاڑی میں توڑ پھوڑ اور ایلیٹ اہلکار سے بلٹ پروف جیکٹ چھیننے پر درج کیا گیا۔ عمران خان قانون شکن، گرفتاری سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات کی غیر ملکی میڈیا سے گفتگو۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان پر کرپشن کے مقدمات درج، پولیس نے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنا ہے۔ عمران خان ذمہ داری سے کام لیں، خراب معاشی صورتحال کے ذمہ دار پی ٹی آئی سربراہ ہیں، ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے زنغارہ میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر سیکیورٹی فورسز کا آپریشن۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 8 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز کے 2 سپاہی بھی زخمی، جبکہ فائرنگ کی زد میں آ کر 2 بچے بھی شہید ہو گئے۔ سرکاری اسکیم کے تحت حج درخواستوں کی وصولی آج سے شروع ہو گئی۔ درخواستوں کی وصولی کے لیے 14 قومی بینکوں کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ ترجمان کے مطابق زیڈ ڈی پی ایل کے علاوہ باقی 13 بینکوں میں وزارت مذہبی امور نے فارن کرنسی اکاؤنٹس کھول دیے گئے ہیں۔ وزارت مذہبی امور کا آن لائن پورٹل بھی آج سے کام شروع کر دے گا۔ رواں سال مجموعی طور پر سرکاری اور پرائیویٹ اسکیموں کے تحت 17,09,210 عازمین فریضہ حج ادا کریں گے۔ اسپانسرشپ اسکیم کے تحت کسی بھی درخواست گزار کے لیے مقامی طور پر ڈالر جمع کرانے کی ممانعت ہوگی۔ اور ملتان سلطانز تیسری بار پی ایس ایل کے فائنل میں پہنچ گئی۔ لاہور قلندرز کو 84 رنز سے شکست۔ 161 رنز کے تعاقب میں قلندرز کی ٹیم 76 رنز بنا سکی۔ ملتان سلطانز کے شیلڈن کارٹل نے 3، اسامہ میر نے 2، عباس آفریدی، احسان اللہ اور کیرن پولارڈ نے ایک کھلاڑی کا آؤٹ کیا۔ آج ایلیمینیشن میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی لاہور میں مد مقابل ہوں گے۔